4 اور 3 رکعت فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتوں پہ مشتمل نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتے، کوئی اور تلاوت بھی کرتے۔ لیکن آخری 2 رکعتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو ظہر اور عصر کی نماز کے تعلق سے دونوں چیزیں احادیث میں آئی ہیں۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کے بعد آخری 2 رکعتوں میں تلاوت نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی آیا ہے کہ آپ تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ اگر تلاوت کر لی جائے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہ کی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح درست ہے۔ آگے بھائی کہتے ہیں اگر 20 تراویح کسی حدیث سے ثابت نہیں، اب 20 تراویح پڑھنا بدعت نہیں ہے، کیا یہ دین میں آپ کے پاس خود اضافہ نہیں ہے؟ وضاحت کر دیں۔ میرے بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز، تہجد کی نماز 11 رکعتیں ادا کی ہیں۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان میں رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ تو جناب عائشہ نے کہا کہ آپ رمضان میں غیر رمضان میں ہر مہینے میں رات کو 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ عشاء سے لے کے فجر تک یہ جو ٹائم ہے اس میں جو آپ کے نفل ہوتے تھے، جنہیں ہم صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، تراویح بھی کہتے ہیں، یہ نماز آپ 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، 8 نفل اور 3 وتر، اور یہی سنت ہے، یہی افضل ہے۔ سعودی علماء کرام کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ افضل، بہتر، سنت 11 رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ 11 رکعتوں سے زائد پڑھیں یا کم پڑھیں اس کی گنجائش موجود ہے۔ گنجائش، افضل کیا؟ 11۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی اکثر مساجد میں 95% مساجد میں 11 رکعتیں ہی تراویح ہوتی ہیں، لیکن مسجد نبوی، مسجد حرام مکہ، مسجد قباء وغیرہ کی طرح جو چند ایک بڑی مسجدیں ہیں جہاں پہ حاجی بھی آتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی آتے ہیں، وہاں پہ 20 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ میرے بھائی، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ آل سعود کی جب مکہ مدینہ پہ حکومت نہیں تھی، اس وقت مسجد حرام، کعبہ شریف، بیت اللہ میں ایک نماز 4 دفعہ ہوتی تھی۔ ایک نماز کتنی دفعہ ہوتی تھی؟ 4 دفعہ۔ امت مسلمہ اتنی تقسیم تھی۔ ظہر کی نماز ہے، پہلے شافعی پڑھیں گے، سارے مسلمان موجود ہیں، لیکن جی پہلے شافعی پڑھیں گے، شافعی امام پڑھائے گا، باقی اس کے پیچھے کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جی یہ شافعی ہمارا امام نہیں ہے۔ اس کے بعد مالکی، حنبلی، حنفی، ایسے ہی عصر کی نماز، ایسے ہی مغرب کی۔ اللہ کے سب سے افضل گھر میں 4 مصلے تھے، حنفیوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا۔ جب آل سعود کی حکومت آئی تو اللہ رحمت نازل فرمائے شاہ عبدالعزیز کی قبر پہ، انہوں نے کہا کہ اس عظیم گھر میں ایک ہی مصلی ہوگا، ایک ہی امام ہوگا، اسی کے پیچھے سب کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ کیا تماشا ہے؟
کہ ایک امام کے پیچھے باقی کی نماز نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا تمہارا نبی ایک نہیں ہے؟ قرآن ایک نہیں ہے؟ رب ایک نہیں ہے؟ کعبہ ایک نہیں ہے؟ چنانچہ اس وقت سے اب ایک ہی امام نماز پڑھاتا ہے، یعنی کہ ایک بار نماز ہوتی ہے۔ اور اس موقع پہ میں توجہ دلایا کرتا ہوں بھائیوں کی کہ ہم سب کو مشترکہ طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ٹی وی چینلز کا زمانہ آنے سے پہلے ویڈیو والے موبائل کا زمانہ آنے سے پہلے یہ چیز ختم ہو گئی، ورنہ آج کافر ہمارا مذاق اڑاتے، وہ کہتے ہمیں مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہو، پہلے خود تو مسلمان ہو جاؤ، تمہاری ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، تم آپس میں ایک نہیں ہو، اور ہمیں کون سا مسلمان کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی حکومت یہ برداشت نہیں کرتی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ ایک ہی نماز اس کی مستقل طور پہ دوسری جماعت ہو۔ تو جب 20 راوی کی باری آئی تو یہاں بھی ایک سے زائد امام ہیں، جس نے 11 رکعتیں پڑھنی ہیں پہلے امام کے ساتھ پڑھ لے، دوسرے کے ساتھ پڑھ لے، جنہوں نے 20 پڑھنی ہے انہی کے ساتھ پڑھی، بعد میں الگ جماعت کرائی جائے مستقل طور پہ کہ ہماری تراویح رہ گئی ہیں، تو یہ سعودی حکومت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں، ورنہ یہاں کے مفتیان اعظام ان کا فتویٰ بالکل واضح ہے کہ سنت اور افضل 11 رکعتیں ہیں۔ بھائی کا سوال ہے موبائل سے تصویر کھینچنا کیسا ہے؟ بعض لوگ حرمین میں تصویریں اتارتے ہیں یادگار کے لیے، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی تصویر سے جتنا بچ سکے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ تصویریں جو ہماری مجبوری ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے علاوہ جو یادگار کے طور پہ تصویریں کھینچی جاتی ہیں ان سے میرے بھائی جتنا آپ بچ سکیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ تصویروں کے اوپر جو وعید آئی ہے، جو سزا شریعت میں آئی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ خصوصاً وہ تصویریں جو گھروں میں لٹکا دی جاتی ہیں، پیر صاحب کی تصویر، کسی سیاسی لیڈر کی تصویر، والد محترم کی تصویر، بیگم صاحبہ کے ساتھ شادی کی تصویر، بیٹے کی سالگرہ کی تصویر، یہ تصویریں جو گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں بڑی خطرناک ہیں۔ صحیح احادیث ہیں، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گھر جس گھر میں کتے ہوں یا تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں لڑکی ہوئی ہوں، جس گھر میں شوقیہ کتا رکھا ہوا ہو۔ شریعت نے وہ کتا رکھنے کی اجازت دی ہے جو شکار کے لیے ہو یا کھیتی باڑی یا مال مویشی کی حفاظت کے لیے ہو۔ شوقیہ کتا رکھنا بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو کتا رکھتا ہے، پالتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیوں میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے علم میں یہی ایک گناہ ہے، کوئی اور گناہ میرے علم میں نہیں ہے جس کے بارے میں آیا ہو کہ یومیہ بنیاد پہ نیکیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ باقی گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو اتنا گناہ ملے گا، وہ کام جس کے بارے میں آیا ہو کہ یومیہ بنیاد پہ نیکیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ کتے رکھنا ہے۔ کتا غلیظ جانور ہے، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس اجازت کو اتنا استعمال کریں جتنی اجازت ملی ہے، ورنہ کتا وہ جانور ہے کہ اگر آپ کے برتن میں منہ ڈال لے کتنی دفعہ دھونا ضروری ہے؟ 7 مرتبہ، اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ، اتنے اس کے جراثیم خطرناک ہیں۔
اور ہم لوگوں نے کتا اٹھایا ہوتا ہے، اس کی تھوک وغیرہ ہمارے لباس پہ گرتی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اپنے ساتھ سلاتے ہیں۔ یہ کلچر کہاں سے آ گیا؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ اسلامی کلچر تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک بار جناب جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس فلاں وقت پہ آؤں گا۔ نبی علیہ السلام بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں، جناب جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ جبریل تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ کیا ہوا ہے؟ گھر کی تلاشی لی تو نبی علیہ السلام کے گھر میں کتا موجود تھا، اسے چارپائی کے نیچے سے نکالا گیا، پھر وہی نازل ہوئی، پھر جبریل علیہ السلام آئے۔ جب آپ نے شکوہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو۔ اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم سگے مدینہ ہیں، مدینہ کا کتا ہے، بغداد کا کتا ہے۔ میرے بھائی وہ بھی مدینہ کا کتا تھا، نبی علیہ السلام کے گھر کا کتا تھا، حسن و حسین کا پالا ہوا کتا تھا، جو آپ کے گھر میں داخل ہوا تو فرشتے نے آنے سے انکار کر دیا۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مدینہ کے کتوں کو قتل کر دو۔ کیا کہا تھا؟ مدینہ کے کتا۔ آپ کہتے ہیں نا ہم سگے مدینہ ہیں، تو نبی علیہ السلام نے لفظ بولے ہیں باقاعدہ مدینہ کے کتوں کو قتل کرو، اور صحابہ کرام نے انہیں قتل کیا۔ پھر آپ نے روک دیا، آپ نے کہا ہر کتے کو قتل نہ کرو، کالے کتے کو، اس طرح کے جو کتے ہیں انہیں قتل کرو جو شیطان ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اتنا غلیظ جانور اور اسے ہم شوقیہ طور پہ گھر میں رکھیں؟ نہیں میرے بھائی، مناسب نہیں ہے۔ ایسی تصویریں لٹکانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر ایسے کام ہم کریں گے تو پھر رحمت کے فرشتے روٹھ جائیں گے، پھر ہمارے گھر میں شیطانوں کا بسیرا ہوگا، پھر آپ کہیں گے گھر میں نحوست ہے، پھر آپ کہیں گے برتن کھڑکتے ہیں، پھر آپ کہیں گے صبح اٹھتے ہیں تو بوٹیاں گری ہوتی ہیں، پھر آپ کہیں گے جادو ہے، جیسے ایسے لگتا ہے جادو ہو گیا ہے، پھر آپ کہیں گے لگتا ہے کہ جن داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائی پہلے سے ہی گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھیں، گھر میں شیطانی کام نہ ہونے دیں، یہ ساز، یہ موسیقی، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بھائی کا سوال ہے، زبردستی یعنی اسرا زنا کی شکل گواہ دو چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے بھائی جب کسی سے زبردستی ہوگی، اسرا استعمال ہوگا، اغوا کیا جائے گا، تو میں نے بڑے محتاط الفاظ بولے تھے کہ پھر اغوا کی بنیاد پہ، اسلحہ استعمال کرنے کی بنیاد پہ کیس چلے گا اور اس کے 2 گواہ ہوتے ہیں۔ زنا کے صرف 4 گواہ ہیں، باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ 2 گواہ کافی ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ کیس جو ہوگا وہ زنا کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، کیونکہ زنا کے تو اس کو گواہ مل نہیں رہے عورت کو، لیکن یہ جو اسے اغوا کیا گیا ہے، اسلحہ استعمال کیا گیا ہے، اسلحہ سر پہ رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ مقدمہ دائر کرے گی اور پھر اس کے 2 گواہ اس کو پیش کرنا ہوں گے، اور یہ زنا کے علاوہ باقی عام طور پہ 2 گواہ ہی ہوتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں مسجد حرام، مسجد نبوی میں غیر مقلد امام ہے یا کسی امام مجتہدین میں سے کسی کا مقلد ہے؟ میرے بھائی سعودی عرب کے علماء کرام اور ان میں مسجد نبوی کے ائمہ کرام، مسجد حرام کے ائمہ کرام، یہ لوگ نبی علیہ السلام سے شدید محبت رکھتے ہیں، اور ان کی محبت اس حد تک ہے کہ جب کبھی نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے
پھر یہ حدیث پہ قربان ہو جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی اور کا قول، کسی اور کا فتویٰ، کسی اور کی رائے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ویسے چاروں اماموں کا احترام کرتے ہیں، چاروں اماموں کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاروں اماموں کے فتاویٰ پڑھتے ہیں، چاروں مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مدینہ میں ایک یونیورسٹی ہے جسے عام طور پہ لوگ مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں پہ چاروں مذہب پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ دیگر مذاہب بھی پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ امام صرف 4 نہیں ہے، 4 سے زیادہ ہیں۔ امام طبری امام ہیں، لیث بن سعد امام ہیں، سفیان ثوری امام ہیں، سفیان بن عیینہ امام ہیں، یہ سارے بڑے بڑے امام ہیں، پہاڑ ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے ہر صحابی امام ہے۔ کیوں جی، کوئی صحابی ہے جو امام نہ ہو؟ جی ہر صحابی امام ہے جی، 1 لاکھ تو امام یہی ہو گئے۔ پھر تابعین ہیں، بڑے بڑے امام ہیں۔ تو ان تمام ائمہ کرام کی آراء سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آپ مدینہ یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مسئلہ وہ بتاتے ہیں، سب کے دلائل ذکر کرتے ہیں، آخر میں راجح اسی کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہو، چاہے وہ موقف شافیوں کا ہو، چاہے حنبلیوں کا ہو، چاہے مالکیوں کا ہو، چاہے حنفیوں کا ہو، چاہے زہریوں کا ہو، چاہے لیث بن سعد کا ہو، چاہے سفیان بن عیینہ کا ہو، چاہے سفیان ثوری کا ہو۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حق کے ساتھ گھومتے ہیں، جدھر حق ہے وہاں سے لے لیتے ہیں، لیکن کسی امام کی توہین نہیں کرتے، کسی امام کی گستاخی نہیں کرتے، سب اماموں کا احترام کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب سے محبت رکھتے ہیں، سب کی کتابوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال میں کئی دفعہ دیتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں، اس کی جو حدیث ہے وہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے، مسند احمد میں۔ امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں، اور مسند احمد ان کی کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، 30,000 کے قریب حدیثیں ہیں، جبکہ امام بخاری کی کتاب میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,000۔ لیکن امام بخاری کی کتاب کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، امام احمد کی کتاب میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں، کہیں کہیں پہ صحیح بھی آ گئی ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، درمیان میں کوئی نماز فوت نہ ہو تو جہنم کی آگ سے بری ہو گیا، وہ منافق نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہے اپنی حدیث کی کتاب میں، لیکن ضعیف روایت ہے، ناقابل اعتماد ہے، مشکوک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے نبیت بن عمر، وہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس کے قواعد کا علم نہیں ہو سکا، اس کی امانت، صداقت، حافظے کا پتہ نہیں چل سکا، تو ایسی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں بیان کیا جائے کہ ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے، پھر آپ ذکر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سعودی علماء کرام جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ امام احمد بن حنبل سے سعودی علماء کرام کا تعلق بہت گہرا ہے، چاروں کو مانتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل سے ان کا تعلق بہت گہرا ہے، اس کے باوجود حق مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہی ہر مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں پہ قرآن آ جائے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث آ جائے، وہاں پہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ کی حدیث ہر ایک سے مقدم، ہر ایک سے اوپر ہے۔ یہی ہمارا دین ہونا چاہیے، اور اسی میں نبی علیہ السلام سے حقیقی طور پہ محبت کا اظہار ہے۔ مسجد میں پیش امام صاحب بغیر عذر کے محراب سے باہر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
शरीयत के मुताबिक समझाया जाए। मेरे भाई, पहली बात तो ये है, आपको मालूम होगा कि ये मेहराब वगैरह नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं होते थे, ये बाद में बनना शुरू हुए हैं। इसलिए मेहराब की वो हैसियत नहीं है जो समझी जा रही है। तो इमाम को बहरहाल मस्जिद में ही नमाज पढ़ानी चाहिए, लेकिन किसी वजह से मेहराब से बाहर निकल के नमाज पढ़ानी पड़े पीछे हट के, कोई मसला नहीं है। या ईद का मौका है, कोई और मौका है, लोग ज़्यादा हैं, तो इमाम जो है मस्जिद से बाहर निकल के नमाज पढ़ाता है, तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक आदमी ने अपनी बीवी को शरई तरीक़ा से तलाक दी। कुछ अरसा के बाद महसूस हुआ कि गलत हुआ है, दोबारा निकाह कर सकते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाहत फरमाई। मेरे भाई, आपने ये तो बताया कि शरई तरीके के मुताबिक तलाक दी, लेकिन ये नहीं बताया कितनी तलाक़ें दी। अगर तलाक एक हुई है और इद्दत गुजर चुकी है तो दोबारा निकाह हो सकता है। अगर तलाक 2 हो चुकी हैं और इद्दत गुजर चुकी है, दोबारा निकाह हो सकता है। और अगर 3 तलाकों की जो लिमिट है पूरी हो चुकी है, वक्फे से 3 तलाकें दे चुके हैं, तो अब रुजू करने का कोई तरीका नहीं है, अब उससे निकाह नहीं होगा। कुछ लोगों ने एक नया तरीका निकाला है। वो क्या कहते हैं कि जिसको 3 तलाकें हो गई हैं, इसकी आर्दी तौर पे 1 रात के लिए, 2 रातों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, महीने के लिए शादी किसी और से कर दो, आर्दी निकाह कर दो। वो 1 रात अपने पास रखे, सुबह उठ के तलाक दे दे, तो फिर ये औरत पहले खामद के लिए हलाल हो जाएगी। असल में मेरे भाइयों बात ये है कि दूसरे सिपारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़इन तल्लक़हा, कि अगर कोई खामद अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे दे, पहले 2 दे चुका था वक्फे से, तलाक मरतान, 2 मरतबा तलाक दे चुका था, 1 तलाक दी, फिर कभी दूसरी तलाक दी, अब तीसरी भी दे दी। फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं अब ये औरत उस खामद के लिए हलाल नहीं है। कौन सी औरत जिसको कितनी तलाक़ें हो चुकी हैं? हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। हाँ, अगर इस औरत का निकाह किसी और खामद से हो और वो खामद भी तलाक दे दे या फौत हो जाए, तो अब इस औरत का पहले खामद से निकाह दुरुस्त होगा। ये तो शरीयत ने मसला बताया था, जो शरई मसला है। उसमें यह था कि 3 तलाकों के बाद इस औरत ने कहीं और शादी की, आर्दी नहीं, पक्की शादी, मरते दम तक इसके साथ रहूंगी। खामद ने भी शादी इसीलिए की, तो ये तो ठीक तरीका है। शादी पक्की हुई, फिर निबाह ना हो सका, तलाक हो गई या खामद फौत हो गया, तो अब ये पहले खामद के लिए हलाल है, ये तो दुरुस्त है। लेकिन लोगों ने हलाला निकाल लिया। क्या कि आर्दी पहले सोचा होता है कि निकाह 1 रात के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है, 1 महीने के लिए है, इसको कहते हैं हलाला, और ये हराम है, ज़ना है, बेगैरती है, बदकारी है। अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उठाइए तिरमिज़ी शरीफ, इब्ने माजा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की लानत हो उस मर्द के ऊपर जो आर्दी निकाह करके उस औरत को पहले खामद के लिए हलाल कर रहा है, और उस खामद के ऊपर भी लानत हो जो पहला है और जो किसी से हलाला करवा रहा है। और दूसरी हदीस में नबी इस्लाम फरमाते हैं कि ये किराए का सांड है। ये क्या किराए का सांड है। और मेरे भाई, कोई भी आदमी ये बगैरती अपनी बेटी और बहन के लिए पसंद नहीं करेगा, तो किसी और की बेटी और बहन के साथ आप ऐसे क्यों करें? क्या हम में से कोई पसंद करेगा?
کہ میری بیٹی کے ساتھ ایک رات کے لیے کسی مرد کا نکاح کر دیا جائے؟ کوئی بھی غیرت مند عورت، کوئی بھی غیرت مند مرد یہ پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ آدمی نے جو سوال کیا ہے کہ اپنی بیوی کو شرعی طریقے سے طلاق دی، اگر ایک طلاق دی ہے تو عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع کر لیا تو بغیر نکاح کے بھی کام چلے گا۔ اور اگر 2 طلاقیں ہو گئی ہیں اور ابھی عدت میں ہے، ان کہ دوسری طلاق کے بعد ابھی 3 حیض مکمل نہیں ہوئے، تو رجوع ہو سکتا ہے، منہ زبانی کہہ سکتے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، میں دوبارہ تمہیں بیوی بنا رہا ہوں۔ لیکن اگر 3 حیض گزر گئے طلاق کے بعد، اب نیا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو گئی پھر کوئی راستہ باقی نہیں ہے، الا یہ کہ یہ عورت کہیں اور نکاح کرے، مستقل نکاح، عارضی نہیں، اور پھر وہاں سے بھی طلاق ہو جائے یا وہ خاوند فوت ہو جائے تو پھر پہلے خاوند کے پاس یہ آ سکتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اس نے کہیں اور نکاح کیا، باقاعدہ نکاح، عارضی نہیں، مستقل زندگی گزارنے کی نیت سے۔ وہ عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور ایسے الفاظ استعمال کیے جن کا مطلب اور مفہوم اور مدعا یہ تھا کہ میں پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ تمہارے درمیان ہم بستری نہ ہو جائے۔ وہ عورت شکایت لگا رہی تھی کہ دوسرا خاوند شادی کے قابل نہیں ہے، وہ شکایت اصل میں یہ لگا رہی تھی کہ دوسرا خاوند شادی کے قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ میرے حقوق پورے کر سکے جسمانی لحاظ سے۔ اب یہ شکایت معقول تھی، ادھر معقول تھا، پھر بھی آپ نے کہا جب تک کہ ہم بچری نہیں ہوگی اور اس کے بعد اگر طلاق ہو پھر تم پہلے کے پاس جا سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ اور یہ شادی بھی مستقل ہوئی تھی، عارضی نہیں، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ ایسے نہیں کام چلے گا۔ بھائی کا سوال ہے، با جماعت تراویح کی روایت جو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہوگی، اس کی وضاحت کر دیں۔ کچھ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت غلط نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ کہتے ہیں ایک دلیل ہماری یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کو جو مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو، اور پھر یہ نماز ہو رہی تھی، جناب عمر فاروق چیک کر رہے تھے، گشت کر رہے تھے، منظر ان کو بڑا اچھا لگا تو کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تمہارے بھائی کہتے ہیں پتہ چلا کہ ساری بدعتیں غلط نہیں ہوتی، عمر فاروق نے اس بدعت کو اچھی بدعت کہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کچھ بدعتیں اچھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو ہمارے بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، وہ پھر مجھے بتائیں کہ وہ اپنی بدعتوں کو اچھا کہیں گے، دوسروں کی بدعت کو کیسے غلط کہیں گے؟ اپنی بدعت کو آپ کہہ لیں گے کہ اچھی ہے تو دوسروں کی کیوں غلط ہے جی؟ کیا معیار ہوگا آپ کا؟ بدعت کا معیار تو یہی تھا کہ ہر وہ دینی شے، عبادت، ہر وہ عبادت جو دین میں نہیں ہو وہ بدعت اور غلط ہے۔ آپ نے کہا کچھ اچھی ہوتی ہیں تو آپ جو خود کرتے ہیں اس کو اچھا کہیں گے، دوسرے کہیں گے ہماری بھی اچھی ہے۔ آپ کہیں گے تیجا جو اچھی بدعت ہے، کل خانی اچھی بدعت ہے، وہ کہیں گے عید میلاد النبی کو کیا ہے، وہ بھی اچھی ہے، اس کو کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی بنگڑا ہوتا ہے، کہ وہ کہیں گے بنگڑے کو برا کہو، عید کو برا نہ کہو۔ آپ کہیں گے عورتیں نکلتی ہیں
وہ کہیں گے ٹھیک ہے، عورتوں کے نکلنے کو برا کہو، عید ویسے کو مانو کہ صحیح ہے۔ اگر آپ نے دروازہ کھول دیا بدعت حسنہ کا تو یہ بند نہیں ہو سکے گا۔ بدعت حسنہ کا دروازہ اگر آپ نے کھول دیا تو یہ بند نہیں ہو سکے گا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ یہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو 4-5 بدعتیں آپ لوگ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اصول بدلنا چاہتے ہیں۔ اگر اصول تبدیل ہو گیا آپ کے کہنے پہ تو یاد رکھیں یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، کیونکہ بدعت ہوتی وہ ہے جس کو کرنے والا اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ بدعت شراب پینے کو کوئی نہیں کہے گا، وہ تو گناہ ہے، سب کو پتا ہے۔ بدعت بظاہر نیکی کا کام ہوتا ہے، بدعت بظاہر عبادت ہوتی ہے بظاہر۔ تو آپ نے کہا جی نہیں کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، دلیل آپ نے یہ دی کہ عمر فاروق نے کہا تھا کہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کی نماز با جماعت جناب عمر فاروق کے زمانے میں ادا ہوئی، یہ دنیا میں پہلا واقعہ تھا یا اس سے پہلے بھی کبھی ہو چکا تھا؟ جی جی پہلے بھی ہوئی تھی، کس کے زمانے میں؟ جی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے، 3 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ آپ کے زمانے میں 3 دفعہ تراویح کی نماز با جماعت ادا کی گئی ہے، اور 4تھی دفعہ بھی صحابہ کرام آئے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر ہم مسلسل ایسے ہی یہ نماز ذوق و شوق سے جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ اس کو بھی فرض قرار نہ دے دے۔ اب آپ کے زمانے میں تو یہ خطرہ تھا، جب آپ چلے گیا تو یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو اب با جماعت پڑھے تو خطرہ نہیں ہے۔ تو جناب عمر فاروق نے وہ سنت جس کے اوپر 3 دفعہ آپ کے زمانے میں عمل ہو چکا تھا اس کے اوپر عمل کروایا اپنے زمانے میں، تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت نہیں بلکہ سنت طریقہ ہے۔ آپ کہیں گے عمر فاروق نے تو بدعت کہا ہے، وہ لغوی لحاظ سے شرعی لحاظ سے نہیں، تو بدعت لغت میں کہتے ہیں نئے کام کو، تو ایک عرصے کے بعد چونکہ ہوا تھا اس لیے بدعت تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ کام ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ کام کیا ہے، آپ کی مہر اس کے اوپر موجود ہے، آپ کی سٹیمپ موجود ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی، یہ شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شبہات جن کو لے کر ہم بدعت حسنہ کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، یہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ ہم آپ کو وعدے دلائل دیتے ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلم شریف اٹھا لیں، ابو داؤد شریف اٹھا لیں، نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے کل بدعت ضلالہ۔ آپ کیا کہتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ کہتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول کہتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب میں آپ کی بات مانوں کہ نبی علیہ السلام کی بات مانوں؟ جی کس کی مانی؟ اللہ کے نبی کی۔ نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی۔ اور آپ ہر خطبے میں کہتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور پھر میرے بھائی جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جناب عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، کہ ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اس بدعت کو حسنہ سمجھیں، اچھی سمجھیں۔ عبداللہ بن عمر نے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اپنا موقف بیان کیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے کچھ لوگ کہیں گے یہ بدعت حسنہ ہے، عبداللہ بن عمر نے کہا پھر بھی وہ بدعت ہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ روایت کیا امام شاطبی نے الاعتصام میں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان رسالہ لان اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جو آدمی کوئی بدعت لے کر آتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اچھی بدعت ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اللہ سے لے کر ہم تک پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ کیونکہ بدعت حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے اور اچھا کام ہے، عبادت ہے اور اچھا کام ہے۔ تو اللہ تو کہتے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل بھیج دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا مکمل بھیج دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں کچھ چیزیں اچھی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، مکمل دین میں نہیں ہے، پھر گڑبڑ کہاں سے ہوئی ہے؟ کس کے پاس سے ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ پھر نبی علیہ السلام سے ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو بدعت حسنہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ کسی بدعت کو اچھا سمجھنا یہ حملہ ہے دراصل نبی علیہ السلام پہ، کیونکہ اللہ تو کہتے ہیں میں نے مکمل دین بھیج دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی کچھ چیزیں اور بھی ہمارے پاس ہیں جو مکمل دین میں نہیں ہیں۔ تو پھر گڑبڑ نہ اللہ کی طرف سے اور نہ لوگوں کی طرف سے، پھر نعوذ باللہ کس کی طرف سے ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صرف وہی دین ہے جس کے اوپر آپ کی سٹیمپ لگی ہے، جس کے اوپر آپ کی مہر لگی ہے۔ اس لیے امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں بن سکتی، اور آپ کے زمانے میں تیجا دین تھا، 7واں 40واں برسی، عرس، عید میلاد النبی علیہ السلام، شب معراج، شب برات، یہ ساری چیزیں آپ کے زمانے میں دین نہیں تھی، آج بھی یہ دین نہیں ہے۔ لوگ جتنے بھی بینر لگا لیں، جتنے بھی اشتہار لگا لیں، گلی محلے میں جتنا بھی اہتمام کر لیں، دین وہی رہے گا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہے۔ بھائی مجھے بتاتے ہیں، ابھی کل کوئی صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی علیہ السلام کے موقع پہ جس گھر میں جھنڈیاں نہ لگی ہوں، جس گھر کے بعد جھنڈیاں نہ لگی ہوں، کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ یعنی کہ وہ مجرم بن گیا جو اصل دین کے اوپر عمل کرتا ہے، اور جنہوں نے دین کو بگاڑ دیا، دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی، دین میں اضافے کر دیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث سنیے، بخاری شریف کی حدیث سنیے، تب پتا چلے گا کون کامیاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، اور آپ کی امت کی نشانی کیا ہوگی کہ وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، لوگ آتے چلے جائیں گے، آپ پانی پلاتے چلے جائیں گے، پھر ایک ٹولہ آئے گا، ان کے بھی وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، نمازیں وہ بھی پڑھتے رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کہیں گے میرے امتی ہیں، انہیں کیوں روک رہے ہو، ان کو آنے دو۔ آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے۔ آپ سے کیا کہا جا رہا ہے روز قیامت؟ آپ نہیں جانتے۔ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے، آپ کو روز قیامت کہا جا رہا ہے آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، کہ اس ٹولے نے آپ کے دین میں کیا کیا نئے کام شامل کر دیے تھے۔ میرے بھائیوں تب پتا چلے گا کون کامیاب ہے اور کون مجرم ہے، کس نے اسی دین کو محفوظ رکھا ہے جو نبی علیہ السلام دے کر گئے تھے، اور کون عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ اس میں ٹانکے لگاتا رہا، اس میں تبدیلیاں کرتا رہا، نبی علیہ السلام کو کراس کرتا رہا، آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ حقیقتاً گستاخی ہے، یہ حقیقتاً آپ کی توہین ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بدعات سے دور رہیں۔ بدعت دینے والا کوئی بھی گروپ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی مولوی ہو، کوئی بھی شیخ ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی بھی شہر ہو، کسی بھی بدعت کو قبول نہ کریں۔ ہمارے لیے وہی دین کافی ہے جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اسی کے اوپر بار بار عمل کرتے رہیں۔ کسی نئے کام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنی باتیں نبی علیہ السلام نے دی ہیں اور بتائی ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے عبادت کے اتنے کام کیے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ پہلے ان کے اوپر تو عمل کر کے دکھائیں۔
جو آپ نے کیے ہیں. رات کو آپ کی طرح لمبی تہجد ادا کریں کہ پاؤں سوج جائیں, پڑھیں ایسی 11 رکھتے, اور پھر فجر کی نماز سکون سے اطمینان سے آپ کی طرح پڑھیں. پھر دن کو نفلی روزہ بھی کبھی کبھی رکھیں, اشراق کی نماز پڑھیں, ظہر کی نماز پڑھیں, مغرب کی نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی اسلام پڑھتے تھے, پھر مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, اور درمیان میں تلاوت کرنا, صدقہ خیرات کرنا, ذکر اذکار کرنا, نیکی کی لوگوں کو تلقین کرنا, برائی سے لوگوں کو روکنا. تو یہ سارے کام نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں تو ختم نہیں ہوتی. آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی نئے کام نکالنے کی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. خواتین کا احرام کی حالت میں چہرے کا نقاب کرنا لازم ہے یا نہیں؟ وہ نقاب جو چہرے کو چھوتا ہو. میرے بھائی بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ عورتوں کا عمرے کا جو سفر ہے, عمرہ جو ہے, عمرہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے جی؟ ایک ہی دیر میں ختم ہو جاتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے ملک میں پردہ کرتی ہیں وہ حج عمرے پہ آتی ہیں تو ننگے چہرے سے رہتی ہیں. کیوں جی؟ کہتے ہیں یہ حج عمرے میں عورت کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائی ہم مسائل کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ 4-5 گھنٹے کا ہوتا ہے, 25 دن کا نہیں ہوتا. اور حج جو ہے 3-4 دن کا کام ہے, 40 دن کا کام نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات کہ جب عورت نیت کر لے کس چیز کی, ایک نیت یہ ہے کہ میں عمرہ کروں گی, وہ تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے کی ہوئی ہے, وہ تو ختم نہیں ہوگی. نیت یہ ہے کہ اب عمرے میں داخل ہو رہی ہوں, اب جس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم عمرہ پڑھتے ہیں, جس کے بعد یہ نیت جب کرے گی تو اس وقت سے وہ اپنے چہرے پہ نقاب نہیں پہنے گی. کیا نہیں پہنے گی؟ نقاب نہیں پہنے گی, برقع نہیں پہنے گی. اور نقاب سے مراد وہ کپڑا ہے جو چہرے کے سائز کے مطابق پردے کے لیے تیار کیا جاتا ہے, وہ نہیں پہنے گی. لیکن کسی بھی کھلے کپڑے سے پردہ کرے گی جب غیر مرد سامنے آ جائے, چاہے وہ کپڑا چہرے کو لگتا رہے, کوئی مذائقہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. صورتحال بالکل ایسے ہے جیسے حالت احرام میں مردوں کو وہ کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے جو جسم کے سائز کے مطابق ہو. کھلی چادریں لے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں. بلکہ سردی لگ رہی ہو تو 2 بھی لے سکتے ہیں, ایک کے اوپر دوسری بھی لے سکتے ہیں, کمبل بھی لے سکتے ہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی جو عورت ہے وہ چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا ہوا نقاب اور برقع نہیں لے گی, کھلے کپڑے سے پردہ کرے گی. اور یہ ہے چہرے کی بات. نیچے عبایا گاؤن پہن سکتی ہے, اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں معاملہ ہے عمرے میں 4-5 گھنٹے کا اور حج میں 3-4 دن کا. تو پردہ عورت کرے گی. جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی تُسْدِرُ جِلْبَابَهَا مِنْ فَوْقِهَا, کہ عورت اپنے اوپر سے چادر لٹکا لے گی. اور ان کی بہن جناب اسماء, وہ بھی صحابی ہیں, یہ بھی صحابی ہیں, وہ بھی جب غیر مرد آتے تھے پردہ کیا کرتی تھی حالت احرام میں. تو اس لیے میرے بھائی پردہ عورت کرے گی حالت احرام میں. کس سے کرے گی؟ غیر محرم, غیر مرد سے. اور دیور سے تو نہیں کرے گی نا؟ کرے گی. غیر ہے, وہ بھائی نہیں ہے موت ہے, جی.
موت ہے وہ. میرے بھائی یہ مسئلہ سمجھ کر جائیں. جیٹ اور دیور سے بھی پردہ کرے گی یا وہ بھائی ہے؟ کرے گی پردہ. لوگ کہتے ہیں مولوی ایسے شک کرتے رہتے ہیں وہ تو بھائی ہے. اگر یہ بھائی ہے تو اپنی بہن سے الٹے کام کیوں کرتا ہے؟ کیوں جی؟ کیا کبھی سگی بہن کے پاس ویسے بیٹھا ہے جیسے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ جب سالی کے پاس بیٹھتا ہے یا بابی کے پاس بیٹھتا ہے شیطان کیسے سوار ہو جاتا ہے؟ کیسے امادہ کرتا ہے آگے بڑھو آگے بڑھو، پیار کی باتیں کرو، کوئی ہنسی مذاق کرو. سگی بہن کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کبھی شیطان نے ایسا حملہ کیا ہے؟ نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ پردہ عورت کرے گی اور دیور جیٹ سے سب سے پہلے کرے گی. نبی علیہ السلام کی حدیث بالکل واضح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ نے ایسے مسئلے بیان کیے تو کسی نے پوچھ لیا دیور کا کیا حکم ہے جیٹ کا؟ آپ نے فرمایا وہ عورت کے لیے موت کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے موت سے ہم بچتے ہیں نا ویسے اس سے بچنا چاہیے. تو میرے بھائی اس لیے یہاں اس سفر میں بھی عورت جو ہے دیور اور جیٹ کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اور جب اوروں کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ بیٹھے تو پردہ کرے گی جیسے باقیوں سے پردہ کرے گی. مسجد نبوی میں فرض نماز کے دوران صفوں میں جو خلا آ جاتا ہے اس سے پیچھے والوں کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم ویسے صفے کیوں نہیں بناتے جیسے صفے فرشتے رب کے ہاں بناتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ سن رہے ہیں میرے بھائی؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا وَكَيْفَ يَصُفُّونَ، کہ فرشتے صفے کیسے بناتے ہیں ہمیں بتائیں. تو آپ نے فرمایا تھا يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَّلَ وَيَتَرَاصُونَ، کہ فرشتے جب صف بندی کرتے ہیں پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. پہلے کس کو مکمل کرتے ہیں؟ پہلی صف. اور آپس میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ صفیں بھی ناقص اور آپس میں مل کے کھڑے نہیں ہوتے، دو آدمیوں کے درمیان میں فاصلہ رہتا ہے. اور نبی علیہ السلام کہتے تھے سد الخلل سد الفرج، کہ دو آدمیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو پر کرو، خالی جگہ نہ رہنے دو. کہیں پہ آپ فرماتے ہیں شیطان کے لیے یہ خالی جگہ نہ رہنے دو. صحابہ کرام کو جب یہ احادیث نبی علیہ السلام نے سنائی تو ان کے اوپر کیا اثر ہوا یہ بتاتے ہیں جناب انس بن مالک، نعمان بن بشیر، بخاری میں اور ابو داؤد میں، کہ ہم ایسے مل کے کھڑے ہوئے کہ پاؤں سے پاؤں مل گئے، ٹخنوں سے ٹخنے مل گئے، کندھوں سے کندھے مل گئے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، کتنا جی؟ یہ غلط ہے میرے بھائی. آپس میں مل کے کھڑے ہو، احادیث بالکل واضح ہیں. آپ اپنے مولوی صاحب کو مقدم رکھیں آپ کی مرضی، لیکن احادیث بالکل واضح ہیں اس مسئلے میں. احادیث شک و شبہ سے بالا رہیں کہ مل کر کھڑے ہوں، پاؤں سے پاؤں ملا ہونا چاہیے، اور جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو جائے دوسری صف میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اب جو بھائی پچھلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ درمیان میں جگہ خالی رہتی ہے، اگر ان کو معلوم ہے کہ آگے جگہ خالی ہے تو ان کی نماز خطرے میں ہے. اور اگر معلوم نہیں ہے، جیسے کئی لوگ آتے ہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ آگے جگہ خالی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کی نماز قبول فرمائے گا. بھائی کہتے ہیں اپنے ملک میں
اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ پڑھتے ہیں، یہ حب رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ کتنے فیصد ہے؟ 100%. پورے کا پورا دے دیا ہے۔ مکمل انشاءاللہ. یہ تو نہیں کہا تھا کہ کچھ دین تم بعد میں مکمل کر لینا، جی کوئی میٹنگ کر لینا، کوئی مولویوں کی میٹنگ بلا لینا، جو چیزیں رہ گئی ہیں تم مکمل کر لینا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ دین مکمل دے گئے، اور آپ کے بعد چونکہ کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، آپ آخری نبی ہیں، تو آپ کا دین قیامت تک کے لیے مکمل ہے۔ انشاءاللہ. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا جو پہلی صدی کے لیے تھا اب نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر ملک اور ہر جگہ کے لیے ہے، ہر قوم اور ہر ملت کے لیے۔ صحیح. تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں بھی آداب بتا دیے ہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتایا کہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا چاہیے؟ آدم علیہ السلام نے بتایا تھا؟ خود آپ نے بتایا ہے، یعنی کہ اپنے آداب بھی آپ نے خود بتائے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جی میں اپنے آداب کیسے خود بتاؤں، شرم آتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اپنے آداب بھی آپ نے خود ہی بتا دیے۔ کہیں پہ آپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا وہ ذلیل و رسوا ہو۔ صحیح. کہیں پہ آپ کہتے ہیں کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اسے میرے اوپر درود نہ پڑا۔ کہیں پہ آپ کہتے ہیں جس نے میرے اوپر ایک درود پڑھا اللہ اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ. کہیں پہ آپ کہتے ہیں کہ اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ کیا لفظ بولا آپ نے؟ اذان کے بعد. اذان کے بعد، اور ہم کو سمجھائیے اذان سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے لفظ صاف صاف بولا تھا، فرمایا تھا ثم صلوا علیہ، کہ جب مؤذن اذان دے، مؤذن کی اذان کے ساتھ ساتھ تم بھی اذان کا جواب دو، جیسے کلمات وہ بولتا ہے ویسے تم بھی بولو۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا میرے اوپر درود پڑھو۔ اس کے بعد، اور ہمیں سمجھائی کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کب درود پڑھنا ہے؟ اذان کے بعد. اذان کے بعد۔ اور کئی ممالک میں کیا ہوتا ہے، اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے نہیں ہوتی، کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہم صلی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے۔ میرے بھائی، بلال کی اذان رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ کی اذان، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام مؤذنوں کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی۔ آج اگر کوئی کہے کہ اذان چونکہ اچھا کام ہے اور اچھا کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے، تو بسم اللہ اللہ اکبر صحیح رہے گا؟ نہیں. جی کیوں بھائی، بسم اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، کیا کوئی گالی تو نہیں دے رہے؟ نہیں. آپ تو ایسے انکار کر رہے ہیں جیسے کوئی گالی دے رہا ہو۔ بسم اللہ بھائی اچھا کلمہ ہے، صحیح لیکن نہیں. جی نہیں، بسم اللہ بھی نہیں صحیح۔ چلو اعوذ باللہ، نہ. اگر کوئی فاتحہ پڑھ لے اذان سے پہلے، نہ. الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر، جی نہ. یار اتنے اچھے اچھے کلمات ہیں، نہیں کام چلے گا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بھی نیا کام شامل کیا اس کا یہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ کوئی بھی نیا کام شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلے جی، ہمارا اتفاق ہو گیا سب کا کہ اذان جو ہے وہ اللہ اکبر سے ہی شروع ہونی چاہیے انشاءاللہ. چلے جی، اذان کے آخر میں اگر تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے کہ اذان کا جو آخری کلمہ ہے نا مکمل نہیں ہے، توحید کا اس میں بیان ہے، رسالت کا بیان نہیں ہے، تو اگر کہہ دیا جائے آخری کلمہ اذان کا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ بھی نہیں. ہاں جی اجازت دیتے ہیں اس کی؟ نہیں تو کیا نبی علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں ہے؟ ہیں. تو پھر کیا حرج ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر پورا کلمہ طیبہ بن جائے گا پورا؟ جی نہیں. کیوں بھائی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ اذان ہوتی رہی، صحابہ کرام دیتے رہے، اور اس اذان میں آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. جو عبادت آپ نے جیسے دیا اس کو ویسے لینے دیں. ایک اور عبادت لے لیں. مغرب کی نماز کتنی رکھتے ہیں جی؟ زور کی کتنی ہے؟ تو مغرب کی بھی 4 پڑھ لیں. ایک اور رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، 2 سجدے بھی ہوں گے، 1 رکوع بھی ہوگا. کیا حرج ہے اس میں؟ جی نبی علیہ السلام نے کیا کسی حدیث میں کہا ہے کہ مغرب کی 4 نہیں پڑھ سکتے؟ کہیں کہا آپ نے؟ بالکل نہیں کہا. کہیں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مغرب کی تم 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے. آپ نے 3 پڑھی ہیں تو کیا ہو گیا؟ ہم نیکی کام میں اضافہ کر لیتے ہیں. جی بدعت ہے. فجر کی نماز کبھی کبھی 4 رکعتیں پڑھ لیا کریں. ٹائم بڑا اچھا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت. ہاں مردود ہو جائے گی. نہیں جی. نہ تو خلاصہ کلام یہ ہے آپ سب کی گفتگو کا کہ جو عبادت آپ نے جیسے دی ہے اس کو ویسے ہی لینے دیں. انشاءاللہ صحیح. تو میرے بھائی نبی علیہ السلام کے زمانے میں پھر اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی تھی. درود شریف پڑھیں، بار بار پڑھیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن اذان سے پہلے آپ کے زمانے میں چونکہ نہیں پڑھا گیا تو ہم نہیں پڑھیں گے. اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے نہیں ہوگی. آج صورتحال یہ ہے کہ اگر لوگوں سے کہا جائے کہ درود شریف پڑھو لیکن غلط طریقوں سے بچو، کہتے ہیں درود کے منکر ہیں. عجیب بات ہے میرے بھائی. ایسے نہیں ہے. صرف یہ کہتے ہیں کہ درود آپ ویسے پڑھیں جیسے نبی علیہ السلام صحابہ کرام پڑھتے تھے، اس میں بدعت والے طریقوں سے بچ جائیں. تو آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی ممالک میں اذان سے پہلے درود کی آواز اتنی آتی ہے کہ گونج پیدا ہو جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھنا، اس وقت خاموشی رہتی ہے. کہ اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نبی علیہ السلام کے الٹ طریقے پہ چل پڑے. جس ٹائم آپ نے کہا پڑھو اس ٹائم دنیا خاموش ہے، اور جس ٹائم آپ نے آپ کے صحابہ کرام نے درود نہیں پڑھا اس وقت درود کی گونج پیدا ہو رہی ہے. تو میرے بھائی یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں نیکی نہ کرنے دے، اور اگر ہم کریں ڈٹ جائیں کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب یہ نیکی اس انداز سے کراؤ کہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. تو میرے بھائی نبی علیہ السلام کو کراس کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اذان سے پہلے درود اس انداز سے نہیں پڑھنا چاہیے. عمرہ کرنے کے بعد مسجد نبوی سے واپسی پر پھر احرام باندھ کر دوبارہ عمرہ کریں، کیا ہو جائے گا؟ جی ہاں میرے بھائی ہوگا، اور انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوگا. لوگ کہتے ہیں ایسا اگر کریں تو یہ بڑا عمرہ ہو جائے گا. میرے بھائی عمرہ یہ صحیح ہے آپ کا، یعنی کہ آپ پہلے پاکستان انڈیا سے مکہ آئے، آپ نے عمرہ کیا، پھر آپ مدینہ آ گئے، مدینہ سے واپس مکہ جا کر ایک اور عمرہ کریں، بالکل صحیح ہے. اور اس کے بعد مکہ میں رہ کے بار بار طواف کریں، نفل نمازیں پڑھیں، یہ بالکل صحیح اور درست طریقہ ہے. احرام میں عمرہ کر کے دوسرے عمرے کے لیے اس کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں جی میرے بھائی. میرے بھائی یہ ان مسائل میں سے ایک ہے
جو ہمارے پاکستانی اور انڈین لوگوں کے ساتھ خاص ہیں. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو احرام کی چادریں پہن لی ہیں اب یہ اتر نہیں سکتی. بھائی سوال کرتے ہیں، آ کر میں ایسے نہیں کہہ رہا، بھائی سوال کرتے ہیں، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ہاں کیا کیا مسائل ہیں. کوئی کہتا ہے جی میں وضو کر رہا تھا تو اوپر والی چادر تھوڑی سی نیچے اتر گئی تھی. کوئی کہتا ہے استنجا کر رہا تھا تو میں نے اوپر والی چادر اتار دی تھی. میرے بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ دونوں چادریں اتار دیں باتھ روم میں جا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب قضائے حاجت کروں گا شاید تو یہاں پیشاب کے قطرے نہ لگ جائیں یا کوئی بھی وجہ ہے، آپ چاہتے ہیں جی میں کھل کے بیٹھوں، جسم موٹا ہے آپ کا، یا آپ بزرگ ہیں چادر سے تنگ ہو رہے ہیں کھل کے بیٹھنا چاہتے ہیں، دونوں اتار دیں باتھ روم میں جا کے، کوئی مسئلہ نہیں. چادریں آپ کہتے ہیں نہیں ان سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور پہننا چاہتا ہوں، تبدیل کر لیں. تھوڑا سالن لگ گیا ہے، تبدیل کرنا کر لیں جی، کون روکنے والا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک اور صاحب ملے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تبدیل کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ لی دو ہیں، نہیں میں نہیں خرید سکتا، دو میں سارے عمرے کرنے ہیں، کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹے کو بھی اسی میں کرا لو کوئی مسئلہ نہیں. پہلے آپ نے عمرہ کیا، آپ عمرہ کرنے کے بعد مدینہ آ گئے، یہاں بیٹے سے ملاقات ہوگی، چادریں اس کو دیں وہ بھی جا کے کر لے، تو یہ بغیر کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر کوئی پلیت شے لگ جائے تو جتنی جگہ پہ پلیت شے لگی ہے اتنی جگہ کو دھو لیں، اور اگر ویسے دھونا چاہتے ہیں دھونے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرے بھائی ان مسائل میں کوئی سختی نہیں ہے، یہ دھکے سے ہم نے سختیاں بنا لی ہے، سختی ہے نہیں ان مسائل میں. میں تو کوشش کرتا ہوں آپ کو شریعت کی طرف سے دی ہوئی آسانیاں دوں، بتاؤں. مثلا ایک آدمی کے پاس ایک چادر دوسری گم ہو گئی ہے، اب نئی دو چادریں 35-40 ہزار کی آئیں گی، کتنا بنے گا پاکستانی روپیہ؟ جی جی ہاں. تو اب کوئی آدمی غریب ہے وہ نئی چادر نہیں خرید سکتا، تو صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جس کے بعد نیچے والی چادر نہ ہو شلوار پہن لے. کیا پہن لے؟ اور بکرا نہیں ہے، ڈرے نہیں. یہ نہ آپ کہیں کہ چادر تو ہے 35 ریال کی، بکرا ہے 400 ریال کا، کوئی بکرا نہیں ہے اس مسئلے میں. میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مشکلات دین میں نہیں ہیں، مشکل چیزیں نہیں ہیں جتنی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی. ہاں جو چیز اللہ نے بتائی، نبی علیہ السلام نے بتائی، وہ برحق ہے اور وہ اس کو سختی کہنا بھی نہیں چاہیے. یہ بتائیں کہ جو آدمی ایک بار عمرہ کر لے تو کیا دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے مسجد ایسا سے دوبارہ احرام باندھ کر عمرہ کرے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیوں میرے بھائی؟ مکہ میں جب بھی آپ جائیں ایک عمرہ کر لیں، جب بھی جائیں، جب بھی مکہ میں داخل ہوں عمرہ کر لیں، لیکن مکہ میں رہ کر بار بار عمرے کرنا، مکہ سے اس لیے مسجد عائشہ کی طرف نکلنا کہ ایک عمرہ اور کر لوں، یہ چیز نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. ہاں جو مکہ کے رہائشی ہیں وہ عمرہ کرنا چاہیں تو حدود حرم کے باہر سے کر لیں، لیکن جو باہر سے آئے ہیں آپ کی طرح وہ جب مکہ جائیں عمرہ کر لیں، لیکن مکہ میں رہ کر بار بار عمرے کرنا یہ چیز آپ اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. ہاں ایک واقعہ ہوا تھا آپ کے زمانے میں، اور وہ واقعہ بھی میرے اور آپ کے واقعے سے مختلف ہے.
وہ کیا واقعہ تھا کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے ساتھ گئیں حج کرنے کے لیے. پروگرام یہ بنایا کہ پہلے عمرہ کروں گی پھر حج کروں گی. مدینہ کے میقات سے نیت کی کس چیز کی؟ حج کی. عمرے کی. مکہ کے قریب پہنچی تو حیض آ گئے. حیض کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ غسل. میرے نئے بھائی بتائیں، اگر حیض آ جائے عورت عمرے کی نیت کر چکی تو اب کیا کرے؟ غسل کرے. جی کیا کرے؟ غسل کرے. ہوٹل میں بیٹھی رہے گی. عام طور پہ ہمارے پاکستانی اور انڈین ساتھی وہ اپنی عورت سے کہتے ہیں حیض آ گیا اب تو ہو گئی ناپاک، تیرا عمرہ تو ہوا ختم، احرام کھول دو. کہتے ہیں احرام کھول دو. میرے بھائی یہ غلط ہے. عمرے کی نیت اگر کر لی ہے جب تک عمرہ نہیں کریں گے احرام نہیں کھول سکتے. تو اب یہ عورت کیا کرے جو ناپاک ہو گئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے جناب عائشہ سے کہا کہ اپنے خیمے میں رہو اور جب پاک ہو جاؤ تو طواف وغیرہ کر لینا. اب جناب عائشہ اور نبی علیہ السلام مکہ داخل ہوئے تھے ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو، اور حج شروع ہوتا ہے ذی الحجہ کی 8 تاریخ. 8 تاریخ کو. کتنے دن ملے جناب عائشہ کو؟ 4 دن. کیوں جی بابا جی کتنے دن ملے؟ 4 دن. یہ بزرگ ہمارے ساتھ نہیں ہے. 4 دن ملے. اب 4 دنوں میں جناب عائشہ پاک نہیں ہو سکی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ حج آ گیا ہے اب تم حج کی نیت کر لو. یہ جناب عائشہ کو حج کی نیت کرائی جا رہی جبکہ وہ حالت حیض میں ہیں. دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. پہلا مسئلہ معلوم ہوا تھا کہ جس نے نیت کر لی ہے بعد میں حیض آ گیا تو عمرے سے باہر نہیں نکل سکتی. اور اب دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ جب عمرہ کرنے لگیں حج کرنے لگیں اور عورت حیض کی حالت میں ہو اسی حالت میں ہی حج کی نیت کرے گی عمرے کی نیت کرے گی. مسئلہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی کی نہیں سمجھ رہے؟ جناب عائشہ سے کہا گیا نیت کر لیں. انہوں نے نیت کر لی اور آپ نے کہا وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتے ہیں لیکن طواف نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی. جناب عائشہ نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہاں جی حالت حیض میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے. حالت حیض میں عورت کے اوپر صرف وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے لگائی ہیں، باقی جو پاکستانی لوگوں نے لگائی ہیں یا انڈین لوگوں نے وہ پابندیاں نہیں ہیں. حالت حیض میں عورت رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے گی؟ پڑھے گی، بالکل پڑھے گی. سونے کی دعائیں پڑھے گی. صبح اٹھ کے نیند سے اٹھنے کے اذکار پڑھے گی؟ بالکل پڑھے گی. صبح شام کے اذکار پڑھے گی؟ بالکل پڑھے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ 3 دفعہ کہے گی رات کو بھی صبح بھی. اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ پڑھتی رہے گی. کوئی پابندیاں نہیں ہیں. تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ سارے کام کیے جو حاجی کرتے رہے سوائے نماز کے اور طواف کے. مینا گئیں، عرفات گئیں، مزدلفہ آئیں، مینا آئیں، اور پھر جب طواف کا نمبر آیا تو پاک صاف ہو گئی. حج خلیت سے مکمل ہو گیا. 13 تاریخ کو نبی علیہ السلام جناب عائشہ کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ جناب عائشہ رو رہی ہیں. جناب عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کھانا نہیں ملا؟ ہاں جی. ہماری عورتیں کیوں روتی ہیں؟ شادی پہ ساری دنیا گئی ایک میں نہیں گئی. ایسے ہی ہے نا. مہندی پہ ساری عورتیں گئی ہیں، تو بڑا سخت ہے، تیرا دین ہی الگ ہے. کوئی بھی نہیں روکتا، وہ مسلمان نہیں ہے، تو بڑی سختی کرتا ہے. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو ہدایت دے. آمین. ہندوانہ رسموں میں شریک ہونے سے مکمل اجتناب کریں. تو برا جناب عائشہ رو رہی ہیں. جی کیوں رو رہی ہو؟
لوگوں نے عمرہ الگ کیا، حج الگ کیا، اور میرا عمرہ بیچ میں رہ گیا، مستقل عمرہ نہیں ہو سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھائی جناب عبد الرحمن سے کہا کہ ان کو لے جاؤ اور تنعیم سے عمرہ کرا دو۔ یہ عمرہ کس کو کرایا جا رہا ہے؟ جو مدینہ سے عمرے کی نیت سے گئی تھی، حیض کی وجہ سے اور حج کی وجہ سے مستقل عمرہ نہیں ہو سکا تھا، ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو تنعیم سے عمرہ کرا دو۔ عبد الرحمن جناب عائشہ کے بھائی ساتھ جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن موقع غنیمت ہے، ایک عمرہ تمہارا فری میں ہو رہا ہے، جانا تم نے آئیے ساتھ، تم بھی عمرہ کر لو، نہیں کہا آپ نے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ حج کیا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ نے یہ اعلان نہیں کیا، حالانکہ امت کے بڑے خیر خواہ تھے، آپ نے اعلان نہیں کیا کہ میرے صحابیوں مکہ سے فی الحال نکلنا ممکن نہیں ہے کیونکہ میری بیگم عمرہ کر رہی ہے، تم نے بھی اگر عمرہ کرنا ہے تو کر لو، چھوٹا سا عمرہ تمہارا بھی بن جائے گا، نہیں کہا آپ نے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عمرے کے لیے مدینہ سے جاتے تھے، کتنے دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا؟ 6 دنوں کا کم از کم، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 6 دنوں کا کم از کم۔ اور کون سی ایئر لائن پہ جاتے تھے؟ اونٹ، اونٹوں پہ۔ سفر ان کا مشکل تھا کہ آپ کا؟ ان کا 6 دن حالت احرام میں اونٹنی کے اوپر رہنا ہے، دھوپ بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب چاہیے تھا نا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے کہتے بھی اتنا لمبا سفر طے کر کے آتے ہو تو میری بیگم عمرہ کر رہی ہے، انتظار تو کرنا ہی کرنا، تم میں سے جس میں ہمت ہے عمرہ کر لے۔ لیکن یہ اعلان وہاں پہ نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں کتنے عمرے کیے ہیں؟ 4۔ کتنے کیے ہیں؟ 4۔ اور کتنے سفروں میں؟ 4 سفروں میں۔ ایک سفر میں آپ مکہ میں 19 دن رہے اور عمرے کتنے کیے؟ 19 دنوں میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد حنین گئے، طائف گئے، واپس آئے تو عمرہ کر لیا جب مکہ آ رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی 19 دنوں میں آپ کو بھی چاہیے تھا کہ 19 عمرے تو کرتے، لیکن نبی علیہ السلام کے عمرے 4 ہیں۔ اس لمبی چوڑی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے بار بار تنعیم وغیرہ سے عمرے کیے ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ مکہ جائیں، پاکستان سے مکہ ایک عمرہ، مدینہ سے مکہ جائیں گے پھر عمرہ، مکہ سے آپ کو طائف جانا پڑ گیا، ریاض جانا پڑ گیا، دمام جانا پڑ گیا کسی کام سے، جدہ جانا پڑ گیا، واپس آپ مکہ آ رہے ہیں پھر عمرہ کر لیں۔ لیکن مکہ میں رہ کر بار بار عمرے کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ مکہ میں رہ کے پھر کیا کریں؟ بار بار طواف کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں آئی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکر طے کرے اور نماز پڑھے یعنی کہ 2 رکعتیں، اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا ہو۔ اور فرمایا طواف کرنے والا دوران طواف جب بھی زمین سے قدم اٹھاتا ہے، زمین پہ رکھتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کام بار بار کرتے رہیں۔ اور طواف بھی کس کے نام کا کرنا ہے؟ طواف بھی اپنا کرنا ہے۔ پورا عمرہ میت کی طرف سے کریں، پورا حج کریں، لیکن تنہا طواف کسی اور کا نہیں کرنا، اپنا کرنا ہے۔ البتہ طواف کے دوران جس کے لیے چاہے دعائیں کریں۔ نبی علیہ السلام سے تو ایک ہی دعا ثابت ہے طواف کے دوران، رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا پڑھتے تھے آپ؟ ربنا آتنا فی الدنیا، باقی چکر میں جو مردی پڑھے میرے بھائی،
سورہ فاتحہ پڑھیں، اخلاص پڑھیں، فلق پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، پشتو میں، پنجابی میں، اردو میں، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بیگم کے لیے، ملک کے لیے، جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں۔ صحیح۔ عمرہ اور حج کے لیے نکلتے وقت کوئی کہہ دے کہ میرا سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہنا، کیا یہاں سلام کہہ سکتے ہیں اور سلام میں اس کا نام لے سکتے ہیں؟ میرا سلام نبی علیہ السلام پر کہنا۔ میرے بھائی، کسی کا مسئلہ بعد میں حل کریں گے، پہلے اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ ہاں جی، آپ میں سے کس کس بھائی کو کامیابی ملی ہے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر سلام کرنے میں؟ کوئی ہے جو پہنچا ہو آپ کے پاس؟ کوئی گیا آپ میں سے؟ تو جو خود اپنا سلام حاضر ہو کے آپ کے پاس نہیں دے سکا، وہ کسی کا کیا دے گا؟ میرے بھائی، سلام پہنچتا ہے آپ علیہ السلام تک کن کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ اللہ کے فرشتے ہیں، زمین پہ گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ سلام پہنچانے کی ڈیوٹی کن کی ہے؟ فرشتوں کے۔ فرشتوں کی۔ تو میرے بھائی، دور سے پڑھیں کہ قریب سے پڑھیں، سلام فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ قریب سے سلام پڑھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ایک روایت درود کی جو ذکر کی جاتی ہے وہ من گھڑت ہے۔ اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی محمد ابن مروان السدی الصغیر ہے، جسے علماء کرام الکذاب کہتے ہیں۔ اسی لیے ابن الجوزی نے اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے جس کا نام ہے الموضوعات، من گھڑت روایتیں۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، سورہ فاطر ہے، 22واں سپارہ ہے، کہ جو قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، جس کے اوپر موت آئی ہے، جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اس لیے ہمارا سلام، صحیح بات یہ ہے کہ فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے۔ اب جو بھائی آپ سے کہے کہ میرا سلام پڑھ دیں، اس سے کہیں کہ میں نے بھی پڑھا ہے، فرشتے لے کر گئے ہیں، تم بھی وہاں بیٹھے پڑھ دے، تیرا بھی فرشتے پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ۔ سلام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے جی؟ فرشتوں کا۔ فرشتوں کی۔ جب عقائد صحیح ہوں پھر ایسی چیزیں نہیں ملتی کہ میرا سلام پڑھ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ معلومات درست ہوں تو پھر لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ایسی باتیں تب معاشرے میں رواج پاتی ہیں جب صحیح علم چھپ جائے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ سلام فرشتوں کے لیے پہنچتا ہے، اور فرشتے سلام کہنے کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا کے کوئی غلطی تو نہیں کی، نعوذ باللہ۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے جن کی ڈیوٹی بنتی تھی، اور اگر حق میرا ہوتا کہ میری ڈیوٹی لگے تو اللہ پھر میری لگاتے، ان کی نہ لگاتے۔ صحیح۔ فرشتے معصوم، گناہ نہ کرنے والے، نہ بھولنے والے، نہ تھکنے والے، اور اندر تک پہنچنے والے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے سامنے پہلے تو وہ کھڑے ہیں پولیس والے، ایسے ہی ہے۔ جی۔ اس کے بعد جالی والی دیوار، اس کے بعد اندر کی 2-3 وہ دیواریں جن میں جالی بھی نہیں، کھڑکی بھی نہیں، روشن دان بھی نہیں، سوراخ بھی نہیں۔ پھر آگے قبر کی مٹی، اور قبر بھی پتہ نہیں کہاں نیچے رہ چکی ہے۔ کیوں جی؟ اپنا سلام ڈائریکٹ پہنچانے میں ہم کامیاب نہ ہو سکے، کسی کا کیا پہنچائیں گے؟ اس لیے جو بھائی آپ سے کہے کہ میرا سلام پڑھ دیں، اس سے آپ کہیں آپ پڑھیں، فرشتے پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ۔
یہ نعت اور قوالی میوزک کے ساتھ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں میرے بھائی دو رائے نہیں، ایک ہی رائے ہے کہ یہ ساز، یہ میوزک، یہ موسیقی، یہ شیطانی چیزیں ہیں، اور شیطان اور نبی علیہ السلام ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ کے نام کے ساتھ میوزک بجانا، ساز بجانا، موسیقی بجانا، یہ آپ کی توہین ہے، آپ کی گستاخی ہے، اور ایسا کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ ہم نہیں کہتے کہ ان کو آگ لگا دو، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، جہاں مل جائیں پہلے ان کو مارو، سانپ کو بعد میں مارو۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ آمین۔ ہم کہتے ہیں اللہ ان کو کیا دے؟ ہدایت دے۔ اپنی طرف سے وہ محبت کرتے ہیں لیکن غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی محبت کو ویسا بنا دے جیسے صحابہ کرام کی محبت تھی، آمین۔ اور اللہ ہمیں بھی وہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو شریعت کے مطابق ہے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعت کے ساتھ جو میوزک ہے یہ غلط ہے، اور یہ قوالی ہے نا، قوالی کا اپنا بھی مسئلہ ہے۔ قوالی کے کلمات، بلکہ نعت کے کلمات بھی، ان میں کئی دفعہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، ایسے کلمات ہوتے ہیں جو شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کی شان میں درست کلمات کے ساتھ نعت پڑھنا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج جو عام طور پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے یہ 90% غلط ہے۔ یا تو نعت میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، یا ایسے کلمات ہوتے ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں، یا جو انداز اختیار کیا گیا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ ساز بج رہا ہے، موسیقی بج رہی ہے، اور پھر ایسا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے جو شریعت کے مخالف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ ٹائم درس کا ختم ہو رہا ہے اور کچھ سوالات میرے پاس ہیں ابھی، انشاءاللہ ان کا جواب کل مل جائے گا۔ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب